شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب تاریخ انسانیت اپنے سب سے بڑے موڑ پر کھڑی تھی، جب حق اور باطل کا معرکہ سجدہ شب عاشور سے گزر کر شام کے بازاروں اور درباروں تک پہنچ چکا تھا، تو اس وقت کائنات نے ایک ایسی ہستی کو دیکھا جس نے اپنے خطبات سے ظلم کی بنیادیں ہلا دیں اور اپنی دعاؤں سے رہتی دنیا تک کے لیے صبر کا معیار بدل دیا۔ وہ ہستی جنہیں تاریخ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا، شریکۃ الحسین اور جبل صبر کہتی ہے، یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا صرف اس وقت مانگی جاتی ہے جب انسان پرسکون ہو، لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی دعائیں وہ ہیں جو انہوں نے لٹے ہوئے قافلے، جلے ہوئے خیموں اور دربار یزید کی قید میں مانگی۔ ان کی دعائیں صرف اپنی ذات کے لیے نہیں تھیں، بلکہ وہ مظلوموں کی ڈھارس، اسلام کی بقا اور ظالم کے خلاف ایک خاموش مگر طاقتور احتجاج تھیں۔ آئیے آج اس ویڈیو میں ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ان پاکیزہ مناجات، ان کے کلمات نور اور بارگاہ الہی میں ان کی التجا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شام غریبہ کی وہ کالی رات یاد کیجئے۔ امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، خیمے جلائے جا چکے ہیں، معصوم بچے سہمے ہوئے ہیں اور چادریں چھن چکی ہیں۔ ایسے میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا مقتل میں بھائی کے پامال لاشے کے پاس آتی ہیں۔ اس کڑے وقت میں ان کی زبان پر کوئی گلہ نہیں تھا، کوئی شکوہ نہیں تھا۔ انہوں نے لاش حسین علیہ السلام پر اپنے ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف دیکھا اور بارگاہ الہی میں وہ جملہ کہا جس نے فرشتوں کو بھی رلا دیا: اے اللہ، ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے زینب سلام اللہ علیہا کی رضائے الہی پر تسلیم و رضا۔ جہاں انسان کا سب کچھ لٹ جائے، وہاں وہ اللہ سے گلہ کرنے کے بجائے اپنی سب سے بڑی متاع کو قربانی کہہ کر پیش کر رہی ہیں۔ اس کے بعد جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو تاریخ گواہ ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے تمام مصائب کے باوجود اپنی نماز شب یعنی تہجد کی نماز قضا نہیں ہونے دی۔ نقاہت اور پیاس کا یہ عالم تھا کہ آپ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکیں، لیکن بیٹھ کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوئیں اور گریہ و زاری کے ساتھ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت اور اسیران کربلا کے تحفظ کی دعا مانگی۔ جب اسیران کربلا کو کوفہ اور شام کے درباروں میں پیش کیا گیا تو ظالم حکمران یزید نے اپنی ظاہری فتح پر غرور کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی توہین کرنا چاہی۔ اس نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے طنزاً پوچھا کہ دیکھا اللہ نے تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا؟ تو اس شیر خدا کی بیٹی نے وہ تاریخی جواب دیا جو ایمان کی جان ہے: میں نے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، کیونکہ جو کچھ ہوا وہ خدا کی راہ میں ہوا، اور خدا کی راہ میں دی جانے والی قربانی حسین ترین ہوتی ہے۔ اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں ایک خطبہ دیا جو بلاغت میں مولا علی علیہ السلام کے خطبوں کا عکس تھا۔ اس خطبے کے آخر میں آپ سلام اللہ علیہا نے دربار کے جاہ و جلال کی پرواہ کیے بغیر کائنات کے سب سے بڑے قاضی یعنی اللہ تعالی کی بارگاہ میں ظالموں کے خلاف مقدمہ پیش کیا۔ آپ سلام اللہ علیہا نے گرجدار اور رقت آمیز آواز میں دعا کی: اے اللہ، تو ہمارا حق ان ظالموں سے لے لے، اور جس نے ہم پر ظلم کیا ہے اس سے ہمارا انتقام لے، اور اپنا غضب ان پر نازل کر جس نے ہمارا خون بہایا اور ہمارے مددگاروں کو قتل کیا۔ یہ دعا ایک مظلومہ کی آہ بھی تھی اور ظالم کی سلطنت کے زوال کا پروانہ بھی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کو للکار کر کہا تھا کہ تو جتنی چاہے سازشیں کر لے، جتنی چاہے کوششیں کر لے، لیکن خدا کی قسم تو ہمارا ذکر اس دنیا سے نہیں مٹا سکے گا۔ آج تاریخ گواہ ہے کہ یزید کا نام مٹ گیا، لیکن زینب سلام اللہ علیہا اور حسین علیہ السلام کا نام کائنات کے ذرے ذرے پر روشن ہے۔ علماء اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب زندگی کی مشکلات انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیں، جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو مخدومہ کائنات ثانیہ زہرا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے مصائب کو یاد کر کے اللہ سے دعا مانگی جائے تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ جو بی بی مخدومہ تمام عمر مصائب کا پہاڑ جھیل کر دوسروں کے لیے ڈھارس بنی رہیں، ان کا وسیلہ ہر بند گلی کو کھول دیتا ہے۔
اگر آپ اپنی زندگی کی پریشانیوں، بیماریوں یا ناگہانی آفتوں سے نجات چاہتے ہیں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے توسل سے یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ اے میری سیدہ، اے زینب سلام اللہ علیہا، جنت میں ہماری شفاعت فرمائیے اور ہماری حاجات کے پورا ہونے میں ہماری مدد فرمائیے۔ عاشقان اہل بیت علیہم السلام جب بھی کسی سخت مشکل میں پھنستے ہیں تو وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو ان کے بھائی حسین علیہ السلام کی بے گور و کفن لاش کا واسطہ دیتے ہیں، ان کی چھن جانے والی چادر کا واسطہ دیتے ہیں، اور بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کی بیڑیوں کا واسطہ دے کر اللہ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پاک بی بی کے صبر کے صدقے بندوں کی بگڑی بنا دیتا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی اور ان کی دعائیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اور آپ تنہا کیوں نہ رہ جائیں، اگر آپ کا رابطہ اپنے رب سے مضبوط ہے، اگر آپ کی زبان پر ذکر خدا اور دعا موجود ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ آئیے آج اس ویڈیو کے اختتام پر ہم سب مل کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کریں اور اللہ سے دعا کریں، اے پروردگار، ہمیں سیرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں وہ صبر اور ایمان پیدا فرما جو مصیبت میں بھی تیرا شکر ادا کرنا سکھاتا ہے، ہمیں اس پاک بی بی کی شفاعت نصیب فرما۔ السلام علیکہ یا بنت امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیکہ یا زینب الکبریٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجکین آل محمد۔